نہیں دیتی جب تک عبادت نہ کرو، لیکن مصطفیٰ کی آمد کی رات وہ رات ہے جو جاگے ہوئوں کو بھی اٹھا اٹھا کے برکت عطا کر رہی ہے۔ جو سوئے تھے انہیں برکت ملی، جو جاگ رہے تھے انہیں برکت ملی، چرند کو ملی، پرند کو ملی، بلکہ پورے جہان کو خدا نے برکت بھی محمد کی میلاد کے صدقے عطا فرمائی۔ برکت کی رات ہے، میلاد کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، کل کا دن بھی برکت کا دن ہے۔ اعتراض ہے جی نہیں وہ یہ تھا وہ تھا، میں نے کہا کیا تھا بھائی؟ حضور کا 12 کے دن تو وصال ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں غم کریں؟ غم کریں؟ وہ نہیں، صحابہ تو رو رہے تھے۔ میں نے کہا یقیناً اللہ نہ کرے عید کے دن بھی اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے وہ خوشی منائے گا یا روئے گا؟ بولیں روئے گا نا۔ تازہ غم ہے جب میت سامنے رکھی ہو، چارپائی ہو، کون سا سنگ دل ہے جو باپ کی جدائی پہ نہ روئے؟ تو جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا، صدیق بھی رو رہے ہوں گے، عمر بھی رو رہے ہوں گے، عثمان پاک بھی رو رہے ہوں گے۔ میں نے کہا شریعت میں تو سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کریں کیا ہم؟ اگر مان لیا جائے اگر اس بات کو، تو پھر آپ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ مکہ کے امام ابن حجر مکی، مسجد نبوی کے امام ملا علی قاری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں، آخری بات حضرات سبحان اللہ کہو اور آخری بات سماعت کیجئے، 12 ربیع الاول کا دن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین کی کتاب کے اندر، فیوز الحرمین شریف کی کتاب کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جہاں نبی کی آمد ہوئی، اسی مقام پر محمد کے میلاد کی محفل جاری ہو ساری تھی۔ میں موجود تھا، میں کیا رائت الانوار، میں نور کو دیکھتا جو اتر رہا ہے، لیکن عجیب معاملہ تھا، کبھی دیکھتا نور اوپر جاتا ہے، کبھی دیکھتا ہوں نور نیچے آتا ہے۔ میں نے کہا نور آنے کا مقام تو آسمان ہے، لیکن زمین سے کیوں اٹھ رہا ہے؟ فرمائے بعد کے مجھے کشف ہوا یہ نور نہیں، خدا کے فرشتے ہیں جو فقط آتے ہی مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں حاضری دینے ہیں، مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں حاضری دینے آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں میرے والد ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے، ایک سال حالات سازگار نہ ہوئے لیکن ناغہ نہیں کیا، بازار سے بھنے ہوئے چنے منگوا کر محمد مصطفیٰ کا میلاد پڑھوا دیا۔ سامعین کو فرمائے چنے تقسیم کیے، اسی رات قسمت جاگ اٹھی، کملی والا میرے والد کے خام میں تشریف لے آیا، حضور نے اپنا دیدار کرایا، چہرے کا دیدار کرا کر فرمائے عبد الرحیم دل چھوٹا نہ کر، جو چیز تم نے ہماری نسبت خوشی پہ خرچ کی ہے، ہمیں کسی سے اتنا محبت نہیں جتنا آج والے لنگر سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، کہ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ برکت کی رات ہے، سعادت کی رات ہے، حضور کی آمد کی رات ہے۔ اللہ کریم دعا کریں کہ قبلہ صاحب کا سایہ شفقت، محبت، سایہ رحمت اللہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ علیہ کا فیض اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے اور ہم تو فیض کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ والے مرتے نہیں، اللہ والے گھر بدلتے ہیں۔ جو تیرے ہیں انہیں موت کہاں، وہ تو رسمن جہاں سے جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں اور جاننے والا تھا خواجہ نور محمد مہروی علیہ رحمہ کا، کہتے میری نظر پڑی تو میں نے قبلہ عالم کو صف میں کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ آپ کے وصال کے بعد کی بات ہے، آپ کے وصال پاک کے بعد کی بات ہے۔ اور میں جب نماز ختم ہوئی پھر میں بھاگا، ایک شخص جو قریب کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا، وہ عربی تھا، میں نے پوچھا یہاں ایک نورانی چہرے والے ہستی تھی، انہوں نے کہا جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، اتنا جانتا ہوں جب حج کا موقع آتا ہے یہ کبھی طواف کرتے نظر آتے ہیں، کبھی میدان عرفات میں نظر آ جاتے ہیں۔ فیض ہے، برکت ہے بزرگان دین کی، اللہ تعالی ہم سب کو فیض نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔